الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج رمضان المبارک کا عظیم برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہے، اور ہم صرف روزہ رکھتے ہیں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا، جبکہ قرآن اور فرمان مصطفیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا روزہ رکھنے کا طریقہ ہمیں بتایا، جس میں کان، زبان، آنکھ۔ اسی طرح زبان کو غیبت سے محفوظ رکھا بھی جائے، وہ بھی روزے کا حصہ ہے۔ جس طرح زبان کو جھوٹ اور فحش کلامی سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح اسے غیبت سے محفوظ رکھنا بھی نہایت ہی لازم ہے۔ قرآن کریم نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دو خواتین روزہ رکھا، ان کے بارے میں ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ان پر پیاس کی وجہ سے روزہ اس قدر مشکل ہو گیا، قریب ہے کہ وہ ہلاکت میں پڑ جائے، ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، خاموشی اختیار کی۔ پھر وہ شخص دوبارہ دربار رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان دونوں کو بلاؤ۔ جب وہ آ گئیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پیالے لانے کا حکم ارشاد فرمایا، انہیں ایک ایک پیالہ دیا اور فرمایا کہ اس میں قے کرو۔ جب انہوں نے قے کی تو ان کے اندر سے خون، پیپ اور گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں نے حلال پر روزہ رکھا مگر حرام کے ساتھ افطار کیا۔ احباب ذی وقار، ان دونوں نے پیٹ بھر کے لوگوں کا گوشت کھایا، یعنی لوگوں کو غیبت کی۔ پھر دوسری روایت میں فرمایا، مجھے قسم اس ذات اقدس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر ان کے بطن میں یہ باقی رہتا تو انہیں آگ لگ جاتی۔ پھر ایک اور مقام پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دونوں آدمی نماز عصر اور مغرب کے درمیان گفتگو فرما رہے تھے، پھر نماز ادائیگی کی وہ حالت میں تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں فرمایا، وضو اور نماز لوٹاؤ، اپنے روزے کو جاری رکھو، مگر اس کی جگہ ایک روزہ بطور قضا رکھو۔ انہوں نے عرض کی، لم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم نے فلاں کی غیبت کی ہے۔ حضرات گرامی، یہ قدر کان، آنکھ اور زبان کا روزہ دیکھیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہارا کان، آنکھ اور زبان جھوٹ اور گناہ سے رک جائے اور اپنے خادم کو تکلیف نہ دو۔ اسی طرح کچھ ائمہ اکرام نے ارشادات عالیہ بیان فرمائی، غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور امام اوزاعی اور امام ابراہیم، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا یہی قول ہے، اور جمہور علماء کرام کی رائے یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر روزے کا ثواب اور اس پہ مرتبہ، اس کے ثمرات اور دعا قبول ہونے کے